علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فردوس الاخبار یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ حدیث نمبر 2484 2484۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے، اور اگر کسی کو اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ کی محبت ایمان کی شرط ہے۔ جس کو اللہ سے محبت نہیں اس کا کیا ایمان ہے؟ جس کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں اس کا کیا ایمان ہے؟ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد حدیث نمبر 13150 13150، فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت جس کا عملی اظہار بھی ہو، نمازوں کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، حج کی استطاعت ہے تو اس کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے ذریعے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ حلم والا ہے، عذاب کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ چنانچہ حسن اخلاق کتاب میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج فرمائی۔ یہ معراج کا مہینہ ہے، ماہ معراج ہے، انبیاء کرام کو بھی معراجیں ہوئیں، اور اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کو معراج کروائی وہ ان تمام نبیوں کی معراجوں سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب معراج ہوئی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو گناہوں میں مبتلا ہے، تو آپ نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، آپ نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی ہے، میرے خلیل، بے شک جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا ہی بندہ ہے۔ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اسے میرے عذاب سے، میرے غضب سے، میری پکڑ سے بچا لے گی۔ یا تو وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا وہ مجھ سے استغفار کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا، یا پھر اس کی نسل سے
اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں میرے ناموں میں ہے بے شک میں صبور ہوں، یعنی بہت زیادہ حلم والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی دوست ہمارے عیب دیکھتا ہے تو وہ ہم سے بدظن ہو کے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہماری خطائیں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات وہ گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اولاد بدظن ہو جاتی ہے، مگر قربان جائیں رب کی رحمت پر، بندہ خطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، یا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں، اولاد نیکیاں کریں، اصالِ ثواب کریں، تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کی برکت سے اس کی قبر جنت کا باغ بنا دے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان کہ ان کو گناہ کرتا دیکھتا ہے اور اس کے گناہوں پر دنیا میں پردہ فرماتا ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معافی عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے داؤد میرے اخلاق کو اپناؤ، اور میرے اخلاق میں سے ہے کہ میں صبور ہوں، یعنی صبر کرنے والا ہوں، حلم کرنے والا ہوں، پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو صبور اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور اس نام سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مجرموں کے عذاب میں اللہ تعالی جلدی نہیں فرماتا، سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 6830 ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کا مظاہرہ کرنے والا، حلم کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کی طرف استغفر اللہ لڑکا منسوب کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں عافیت بخشتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ حلم۔ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عیب لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خبردار بھی ہے اور ان کی پکڑ کرنے پر قادر بھی ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا، پھر بھی دنیا میں ان کو تندرستی دیتا ہے،
پھر بھی دنیا میں ان کو امن دیتا ہے، پھر بھی دنیا میں روزی دیتا ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت جو ہے جلوہ گر ہے، یعنی گناہ گار، مومن، فاجر، فاسق، مسلمان، غیر مسلم، سب پر ہی مہربانی فرماتا ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد وہاں رحیمیت کی جلوہ گری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے ایمان لانے والے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے صبور، نافرمانوں سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے والا۔ اور ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے حلیم، کہ قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا۔ واللہ غنی حلیم، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 263۔ اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے ماتحتوں پر، اپنے اسٹوڈنٹ پر، اپنی اولاد پر، چھوٹی عمر والوں پر، چھوٹے بہن بھائیوں پر ہم بھی شفقت کریں، محبت کریں، اور ان سے اگر خطا ہو تو اس سے درگزر کریں، انہیں معافی دیا کریں۔ حلم یعنی بردباری، قوت برداشت، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ واللہ شکور حلیم، یہ 28ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے۔ تو حلیم کی صفت، اس کی خوبی یہ ہے کہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کے ساتھ دینا، کوئی اذیت دے، تکلیف پہنچائے تو صبر کرنا، اگر کسی سے بدلہ لے تو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی کی مدد کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سخت تکلیف میں ہوتے تو آپ یوں کہا کرتے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عظمت والا ہے، حلم والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور کرم والے عرش کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، یعنی گناہ گاروں کے گناہوں پر پکڑ فرمانے میں جلدی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان اللہ حلیم رحیم بالمؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر حلیم رحیم ہے۔ اور اللہ کے صفاتی نام صبور، اگر ہم اس کا ورد کریں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کسی کو درد ہو، رنج ہو، مصیبت ہو،
پریشانی ہے، ٹینشن ہے، گھبراہٹ ہے، تو یا صبورو صوت کے ساتھ، یا صبورو، یہ 33 بار پڑھے، 33 ٹائمز، تو انشاءاللہ اس کو سکون حاصل ہوگا۔ یا حلیمو، یہ جو کوئی کاغذ پر لکھ کر اس کو دھوئے اور اپنی کھیتی پر، فصل پر چھڑک دے، انشاءاللہ اس کی فصل جو ہے، اس کی زراعت جو ہے، ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں، اور جو اس سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں